رانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر سادگی کا راج تھا اور انسان دلوں کی بات آنکھوں سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ یہ گاؤں نہ تو بہت امیر تھا اور نہ ہی بہت غریب، مگر یہاں کے لوگ ایمان، محنت اور قناعت میں بے مثال تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مسجد تھی جس کی اذان پورے گاؤں کو ایک لڑی میں پرو دیتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ایک محنتی کسان تھا، نرم دل، سادہ طبیعت اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والا۔ مگر سلیم کے دل میں 3 ایسے سوال تھے جو اسے دن رات بے چین رکھتے تھے۔ وہ اکثر کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے، رات کو ستاروں کو دیکھتے ہوئے اور مسجد میں سجدے کے دوران انہی سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ سلیم کا پہلا سوال یہ تھا: اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل کون سا ہے؟ دوسرا سوال تھا: انسان کی زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا: انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ تھے مگر سلیم کے لیے یہ بہت گہرے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سوالوں کے جواب صرف الفاظ میں نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے سمجھ آئے۔ ایک دن سلیم نے گاؤں کے بزرگ عالم دین مولانا حفیظ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا حفیظ علم و حکمت کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ سفید داڑھی، پرسکون آنکھیں اور لبوں پر ہمیشہ ذکر الہی۔ سلیم نے ادب سے سلام کیا اور اپنے دل کے 3 سوال مولانا کے سامنے رکھ دیے۔ مولانا حفیظ مسکرائے اور بولے: بیٹا، ان سوالوں کے جواب کتابوں میں نہیں، زندگی کے سفر میں ملیں گے۔ اگر تم واقعی جواب چاہتے ہو تو تمہیں ایک سفر کرنا ہوگا۔ سلیم چونک گیا۔ کیسا سفر مولانا صاحب؟ مولانا نے کہا: ایسا سفر جو تمہیں لوگوں کے درمیان، آزمائشوں کے بیچ اور اپنے نفس کے سامنے لے جائے گا۔ جب یہ سفر مکمل ہوگا تو تمہارے 3 سوال خود بخود حل ہو جائیں گے۔ سلیم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنا مختصر سا سامان لے کر گاؤں سے نکل پڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سلیم کئی دنوں تک چلتا رہا۔ راستے میں اسے مختلف دیہات ملے، مختلف چہرے، مختلف کہانیاں۔ ایک دن وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں قحط پڑا ہوا تھا۔ لوگ بھوکے تھے، کھیت سوکھے ہوئے تھے اور چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ سلیم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر سلیم نے پوچھا: اماں، اب کیوں رو رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا: بیٹا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور میرا بیٹا بیمار ہے۔ سلیم کے پاس خود بھی زیادہ سامان نہیں تھا مگر اس نے بغیر سوچے اپنا کھانا اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت دعائیں دینے لگی۔ اسی لمحے سلیم کے دل میں عجیب سا سکون اترا۔ اسی رات سلیم نے سوچا، شاید اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل کسی ضرورت مند کی مدد کرنا ہے، مگر اسے ابھی مکمل یقین نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اسی گاؤں میں رکا رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ کسی کے لیے پانی لایا، کسی کے لیے لکڑیاں، کسی کے لیے دعا۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہاں سلیم کو پہلا اشارہ ملا مگر ابھی سفر باقی تھا۔ چند دن بعد سلیم ایک گھنے جنگل سے گزرا۔ جنگل میں اسے ایک زخمی شخص ملا جو درد سے کرا رہا تھا۔ سلیم نے بغیر خوف کے اس کی مرہم پٹی کی اور اسے سہار الف دے کر ایک جھونپڑی تک پہنچایا۔ زخمی شخص نے کمزور آواز میں کہا: بیٹا، تم اس وقت آئے جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہ سن کر سلیم ٹھٹک گیا۔ اس وقت اسے اپنا دوسرا سوال یاد آ گیا: انسان کی زندگی کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ اسی لمحے سلیم کو محسوس ہوا کہ شاید سب سے اہم وقت موجودہ لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا کسی کا دل توڑ سکتا ہے۔ جنگل میں قیام کے دوران سلیم نے سیکھا کہ کل اور کل کی فکر میں آج ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب سلیم جنگل سے نکلا تو اس کا سامنا اپنی سب سے بڑی آزمائش سے ہوا۔
ایک دولت مند تاجر نے اسے لالچ دیا کہ وہ جھوٹ بول کر اس کے حق میں گواہی دے، بدلے میں سونے کے سکے۔ سلیم کا نفس اسے بہکانے لگا۔ غربت، تھکن اور مستقبل کا خوف اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اصل دشمن باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ تاجر غصے میں چلا گیا، مگر سلیم کے دل میں اطمینان تھا۔ یہاں سلیم کو اپنے تیسرے سوال کا جواب مل گیا۔ آخرکار سلیم واپس نور پور لوٹ آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، باتوں میں حکمت اور دل میں سکون۔ اس نے مولانا حفیظ کو پورا سفر سنایا۔ مولانا مسکرائے اور کہا، بیٹا اب خود بتاؤ تمہارے 3 سوالوں کے جواب کیا ہے؟ سلیم نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل مخلوق خدا کی مدد ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے اہم وقت یہی موجودہ لمحہ ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے۔ مولانا حفیظ نے فرمایا، بیٹا یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ سلیم نے باقی زندگی گاؤں کے لوگوں کی خدمت، سچائی اور عاجزی میں گزار دی۔ لوگ اسے عزت دینے لگے، مگر وہ ہمیشہ کہتا، عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ یوں ایک انسان کے 3 عجیب و غریب سوال ایک پورے گاؤں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ سبق: جو انسان اپنے نفس کو پہچان لے، وقت کی قدر کرے اور مخلوق خدا کی خدمت کرے، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔